جو والدین کو ناراض کرتے ہیں، والدین کے حکم کو ٹھکراتے ہیں، والدین کے فیصلے کو نہیں مانتے، والدین کو ناراض کرتے ہیں، وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ زندگی میں پھر دھکے کھاتے ہیں۔ تو اس پر والدہ کی خدمت کا ایک واقعہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں ایک یمن سے ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اور قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہوگی قرن، اس قبیلے سے وہ ہوگا۔ آپ نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں نے ان سے دعا کروانی ہے۔ یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت علی کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس قرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی خدمت کر کے یہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب عمر اور علی بھی ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق حج کے موقع پر تمام لوگوں سے پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ اویس بن عامر نامی شخص کوئی آیا ہے کہ نہیں، یمن سے کوئی قبیلہ آیا ہے کہ نہیں۔ ہر سال ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس سال اویس نامی کوئی شخص نہیں آیا۔ کچھ سالوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حاجیوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیا اور ان سے کہا کہ جو یمن کے قبیلے والے ہیں، یمن میں رہنے والے ہیں، وہ کھڑے رہیں، باقی سارے کے سارے بیٹھ جائیں۔ یمن کے لوگ کھڑے رہے اور باقی بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دوسرے خلیفہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکم دیا کہ جو قبیلہ مراد والے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ چند لوگ کھڑے رہے، پھر آپ نے حکم دیا کہ قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہے قرن، قرن والے کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ جب ایک شخص باقی بچا، اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یمن سے قبیلہ مراد کی شاخ قرن سے ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس بن عامر نامی شخص کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں جانتا ہوں، میرے ساتھ آیا ہے اور اس وقت وہ اونٹ چرانے گیا ہوا ہے، باہر نکلا ہوا ہے، آپ کیوں اس کا پوچھتے ہیں؟ وہ تو ذرا ذہنی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذہنی توازن اس کا نہیں، تیرا درست نہیں ہے، مجھے اس کا پتہ بتا کہ وہ کہاں پر ہے، کس طرف کو نکلا ہے۔ میں اور علی ابھی جاتے ہیں اور اس کی قدم بوسی کرتے ہیں اور اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ علی اور عمر تم نے اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروانی ہے، میری امت کے لیے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اویس قرنی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے ایک درخت کے نیچے حضرت اویس قرنی نفلوں کی نیت باندھے ہوئے اللہ کے سامنے راز و نیاز کر رہے ہیں، سربت سجود ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ دو شخص آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے سلام پھیرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اویس ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرا نام اویس ہے، آپ قبیلہ قرن سے ہیں، آپ کے والد کا نام عامر ہے۔ اس نے بتایا کہ جی ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا کہ یہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان و شوکت، یہ جرأت عطا کی تھی، یہ طاقت عطا کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کفریہ طاقتیں بھی کانپتی تھی اور سارے کے سارے لرز جاتے۔ اسی اثر پر اویس قرنی بھی کانپنے لگے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو اویس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور پوچھنے لگے کیا میرے محبوب نے میرا نام لیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میرا نام لیا تھا؟ کیسے لیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتائی اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے حضرت علی کے لیے، حضرت عمر کے لیے اور امت کے لیے دعا فرمائی۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام دیا کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ نہ سکے۔ ایک دفعہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، ساری زندگی اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خدمت پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس انعام و اکرام سے کہا۔ تو یاد رکھیں والدین کی خدمت پر یہ جو انعام ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا ہے، یہ حج کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، جہاد کرنے سے، تبلیغ کرنے سے، چلے لگانے سے، تلاوت کرنے سے، شب بیداری سے، حسن اخلاق سے اور جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی کسی کو نہیں ملا جو والدین کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، دل و جان سے قدر کرنی چاہیے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی دعائیں لیں، ان کو ناراض نہ کریں، ان کو خوش رکھیں، ان کے حکم کو بجا لائیں، ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم میں سے جو بھی شخص اپنے والدین میں سے کسی دو میں سے ایک کو یا دونوں کو پائے تو ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اف تک بھی نہ کرے۔ اب یہ اف کا مفہوم جو ہے نا، یہ سمجھنے کے لیے ہم یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو والدین کے سامنے بالکل ہیج کر دیں، اپنے آپ کو والدین کے سامنے بچھا دیں، اپنے آپ کو والدین کے سامنے نوکر سمجھیں، اپنے آپ کو والدین کے سامنے غلام سمجھیں، اپنے آپ کو غلام کے سامنے زیر و زبر کر دیں، اپنے آپ کو والدین کے سامنے ایک تنکے کی برابر بھی حیثیت نہ دیں۔ یہ اف کا مقام، اف کا مفہوم سمجھا رہا ہے کہ والدین کے سامنے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں ٹیچر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں سائنسدان ہوں، میں تاجر ہوں، میں دکاندار ہوں، میں شوہر ہوں، میں والد ہوں۔ نہیں، والدین کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو والد کا واقعہ تھا اس کی شکایت لے کر آیا تھا اپنے والد کی۔ جب ساری گفتگو سن لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، جھنجھوڑا، اس کو ڈانٹا اور فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے والد کا ہے۔ انت ومالک لابیک۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو دعائیں دیں، روزانہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، ان کی قبر پر جا کر پڑھیں، اصالِ ثواب کی محافل کا انتظام کریں، خود پڑھیں، اصالِ ثواب کی نیت سے صبح و شام درود پاک پڑھیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہمارے بزرگ چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ کسی کی بھی موت ہو، چھوٹے کی ہو، بڑے کی ہو، گھر کے سربراہ کی ہو، سرپرست کی ہو یا بچوں کی موت ہو، ہمارے لیے پیغام یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ کامیاب عقل مند شخص وہ ہے جو اس دنیا کی، آخرت کی تیاری اس دنیا میں کر لے۔ لاہور سے بارات چلتی ہے ملتان کے لیے، چند سال پہلے کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، اور ملتان کے لیے بارات چلتی ہے، وہاں پر نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، بارات واپسی جا رہی ہے، ساہیوال پہنچتی ہے اور وہاں پر دوسرے دن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سٹیج سج چکے ہیں، چونے پھینکے جا چکے ہیں، کمرہ سجایا جا چکا ہے، ولیمے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔
اور ساہیوال کے اندر ایک بڑا ٹرالا، اس کار کے ساتھ دلہا اور دلہن والی کار کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹرالا پورے کا پورا کار کو کچل دیتا ہے، اور وہ دلہا اور دلہن اسی جگہ پر وفات پا جاتے ہیں۔ صرف وفات نہیں پا جاتے، ان کا جسم بھی چور و چور ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے ان کی ہڈیاں، ان کی بوٹیاں اکٹھی کر کے ان کو پلے میں باندھ کر ان کے گھر پہنچا۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ موت کسی بھی وقت کہیں بھی آ سکتی ہے، موت نے بتا کر نہیں آنا، کسی کو بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ میں نے یہ جو سانس اندر لیا پتہ نہیں باہر نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا، اس لیے ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنی زندگی کو سنواریں۔ خواتین کے لیے پیغام ہے، ہمارا سسرالی معاشرہ عموماً عام معاشرہ، سارے ایسے نہیں ہیں، ہماری بہو بیٹیاں جو آتی ہیں ان کے لیے ایک ظالم معاشرہ ہے۔ بڑے دکھ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کے سر میں درد ہو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کو دوائی دو۔ بہو کے سر میں درد ہو ہم کہتے ہیں بہانے کرتی ہے، کام چور ہے۔ بیٹی صبح دیر سے اٹھے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بیٹی رات کو دیر سے سوئی تھی، آنکھ لگی تو کیا ہو گیا۔ بہو دیر سے اٹھے ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو تانے دیتے ہیں، تجھے تیری والدہ نے یہی سکھایا ہے، تجھے تیری والدہ نے تربیت ہی نہیں کی۔ اور اسی طرح ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارا داماد بیٹھ کر کھانا کھائے تو ہم کہتے ہیں بڑی محبت ہے آپس میں، دونوں کی جوڑی بڑی سجتی ہے۔ اور ہمارا بیٹا ہماری بہو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، سسرال میں یہ تانے دیے جاتے ہیں یہ رن مرید بن گیا۔ ارے یہ دوگلا پالیسی کیوں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، وہ جو سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، آپ کے لیے اس نے بہن بھائیوں کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، تو اس کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے، اس کو بھی تو عزت دینی چاہیے، اس کی بھی تو کوئی عزت نفس ہے۔ یہ دوگلا پالیسی ختم کرنی چاہیے، اور بہو کو بھی چاہیے کہ ساس اور اپنے سسر کو والدین کا مقام دے، ان کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، ان کی خدمت کرے۔ یاد رکھیں آخری جملہ، گھر جو ہے نا مال و دولت سے آباد نہیں ہوتی۔ بہت بڑے بڑے لیل لاڑ دیکھے ہیں، مال و دولت والے دیکھے ہیں، رو رہے ہیں، پس رہے ہیں، وظیفے میں وظیفے پوچھ رہے ہیں، کتنے فون آتے ہیں، کتنے پیغام آتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے نا برباد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم لڑائی جھگڑے کی کیفیت میں ہیں۔ یاد رکھیں گھر مال و دولت سے آباد نہیں ہوتے، گھر آباد ہوتے ہیں برداشت سے، گھر آباد ہوتے ہیں اچھے اخلاق سے، گھر آباد ہوتے ہیں حسن اخلاق سے، گھر آباد ہوتے ہیں ایک دوسرے کو عزت دینے سے، گھر آباد ہوتے ہیں ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی سہنے سے۔ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں گے تو ہم دنیا میں انشاءاللہ ہمارے گھر میں